أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، باعث الأنبياء والمرسلين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أفضل الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل فرجهم. ہمارا درس اور گفتگو بحث امامت میں ہے. اس سلسلے کا کتاب کے اعتبار سے ہمارا چھٹا درس چل رہا ہے، جس کا عنوان تھا امامت سنت پیغمبر کی روشنی میں. یہ چھٹا درس کیا ہے، اس عنوان کے تحت چل رہا ہے. اس میں ہم نے کل بہت سی باتوں کو دروس میں یہ بہت سی باتوں کو بیان کیا ہے، اور جن میں سے ہم نے ایک حدیث غدیر کو بیان کیا تھا، اور اس کو تفصیل کے ساتھ ہم نے کوشش کی تھی کہ اس واقعے کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں. بہرحال کل ہم نے اس کو پیش کیا تھا، صاحب کتاب نے اس واقعے کو پیش کیا، اور آج ہم اس سلسلے میں گفتگو کریں گے حدیث غدیر کی سند اور حدیث غدیر میں مولا کا معنی. کیونکہ دونوں چیزیں مین ہیں اور اہم ہیں کہ سند کیا ہے کسی بھی روایت کی حدیث کی. ہم اس کی سند کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور کرتے ہیں، کیونکہ روایتیں تو بہت ساری ملتی ہیں، لیکن کیا وہ روایت صحیح ہے، کس طرح کی روایت ہے، کتنا اس میں وزن ہے، کتنا اس کی اہمیت ہے، اس کے راوی کس طریقے کے ہیں. تو روایت میں جان اسی وقت زیادہ پڑتی ہے جب راوی اس کے صحیح ہوں اور بہترین ہوں اور معتمد اور معتبر ہوں. تو اس پہ تھوڑی گفتگو کریں گے کہ یہ حدیث جو ہے، یہ روایت جو ہے، یہ علم حدیث کے اعتبار سے کیا مقام رکھتی ہے، کون سی حدیث ہے. یہ حدیث کی بہت سی قسمیں ہیں، تو کن اس کی حدیث کی قسم کیا ہے اور اس کی نوعیت کیا ہے، اور پھر مولا کے معنی، کہ مولا کے معنی کیا ہے. کہ بہت سارے لوگوں نے مولا کے معنی کو بھی یعنی اپنی مرضی کے اعتبار سے بدلنے کی کوشش کی ہے، تاکہ جو مقصد رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ مقصد پیچھے رہ جائے اور وہ مقصد لوگوں تک نہ پہنچ پائے. یعنی حدیث کو صحیح بھی مان لیا تو مثلا جو ہے اس کے معنی میں جو ہے وہ چیمے گوئی شروع کر دی اور اپنی طرف سے معنی جو ہے بدلنے شروع کر دیے مثلا. تو لہٰذا ہم گفتگو اس سلسلے میں کرتے ہیں کہ حدیث غدیر کی سند کیا ہے، روایت اس حدیث کی، یہ حدیث کس قسم کی حدیث ہے، اس کی ویلیو کیا ہے، اہمیت کیا ہے اس حدیث کی. کہہ رہے ہیں کہ حدیث غدیر کی سند اسلامی تاریخ کے مختلف دانشور علماء حضرات، اسلامی تاریخ کے مختلف دانشور حضرات کے ایک بہت بڑے گروہ نے حدیث غدیر کو مختلف عبارات کے ساتھ، کہیں تفصیل کے ساتھ اور کہیں انتہائی اختصار کے ساتھ اپنی کتب میں بیان کیا ہے. یعنی بہت سارے علماء نے، بہت سارے محدثین نے اور بہت سارے حتی مفسرین نے اور بہت سارے یعنی مورخین نے اس چیز کو، اس واقعے کو، اس حدیث کو، اس روایت کو، اس تفسیر کو، یعنی جو مفسر ہے تفسیر میں بیان کیا، اور جو مورخ ہے تاریخ میں بھی بیان کیا، جو واقعہ ہے پورا یہ، اور جو محدثین نے حدیث کے ذریعے مثلا حدیث میں بیان کیا ہے. تو اسلامی تاریخ کے مختلف دانشور حضرات کے ایک بہت بڑے گروہ نے حدیث غدیر کو مختلف عبارات کے ساتھ، کہیں تفصیل کے ساتھ پیش کیا ہے اور کہیں انتہائی اختصار کے ساتھ. یعنی کسی نے تفصیل کے ساتھ پیش کیا، کسی نے اختصار کے ساتھ پیش کیا، لیکن بہت بڑے گروہ نے، بہت بڑی تعداد میں علماء نے، محدثین نے اس واقعے کو، اس روایت کو، اس حدیث کو جو ہے وہ پیش کیا ہے، اور سب نے اپنے اپنے انداز سے مثلا پیش کیا ہے. کسی نے اختصار کے ساتھ اور کسی نے تفصیل کے ساتھ. حدیث غدیر ان متواتر حدیث میں سے ہے، حدیث غدیر ان متواتر حدیث میں سے ہے. اور ظاہر ہے حدیث متواتر ایک ایسی حدیث ہوتی ہے کہ جس کے بعد شک کی گنجائش نہیں رہتی. یعنی اب اس میں حدیث میں کسی کو شک کی گنجائش نہیں رہتی، کیونکہ تواتر کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ حدیث متواتر ہوتی ہے، وہ حدیث کا سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے، اہم ترین درجہ ہے، بالا ترین درجہ ہے.
یعنی اگر کوئی حدیث متواتر ہے تو اس سے بڑھیا اور اس سے اچھی اور اس سے مفید، اس سے مناسب حدیث کوئی نہیں ہے، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں کہ حدیث یا روایت معصوم سے صادر ہوئی ہے، صحیح، اس میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ اس حد تک راوی ہوتے ہیں اس کے، اور اس حد تک راوی اس کے معتبر ہوتے ہیں، اور اس حد تک جو ہے اس کو یعنی معتمد اور معتبر لوگ بیان کرتے ہیں کہ اس میں شک و شبہ نہیں رہ جاتا کسی بھی طریقے کا، صحیح۔ پھر تواتر مثلا کہ لفظی ہوتا ہے کہ معنوی ہوتا ہے، وہ پھر تواتر کی قسم ہے جو انشاءاللہ آپ علم حدیث میں آگے جا کے دوسری کتابوں بڑی کتابوں میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ حدیث غدیر ان متواتر حدیث میں سے ہے کہ جس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان ہونے کی کوئی شخص بھی تردید نہیں کر سکتا۔ یعنی متواتر کا مطلب یہ ہے کہ اس حد تک روات نے اور معتبر روات نے اس کو بیان کیا ہے کہ اب اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ حدیث معصوم علیہ السلام سے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سرزد ہوئی ہے، کوئی شک نہیں ہے، بلکہ بلا شک و شبہ بلا تردید یہ حدیث معصوم سے گویا سرزد ہوئی، معصوم نے ایسا بیان فرمایا ہے، اور یہ حدیث غدیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا بیان فرمائی ہے۔ جلیل القدر مصنف و محقق علامہ امینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث کو اپنی مشہور کتاب الغدیر میں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 110 اصحاب 110 اصحاب اور 360 مشہور مصنفین کی، کتنے؟ 110 اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور 360 مشہور مصنفین کی کتابوں سے نقل کیا ہے۔ اب بتائیے، جو حدیث اتنے اصحاب سے نقل ہوئی ہو، جس حدیث کو اتنے اصحاب کرام نے نقل کیا ہو، رضوان اللہ تعالیٰ اتنے اصحاب پسند ہیں جو ہمارا درود السلام ہو منتجبین پر، جو اللہ کے رسول کے واقعاً صحابی تھے اور جو اللہ کے رسول کے واقعاً معین و مددگار تھے اور اللہ کے رسول پر اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار تھے، اور اللہ کے رسول کے لیے اپنی جانوں کی، اپنے مال کی، اولاد کی قربانیاں پیش کی۔ ہمارا سلام ہو ان اصحاب پر، اور وہ اصحاب ہمارے سر کا تاج ہے۔ تو 110 اصحاب اور 360 مشہور، غیر مشہور کی بات نہیں کر رہے ہیں، غیر مشہور تو اس مطلب اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو مشہور ترین مصنفین ہیں، رائٹر ہیں، لکھنے والے ہیں، کتابیں جنہوں نے لکھی ہیں، ان سے انہوں نے ان کی کتابوں سے نقل کیا ہے۔ نیز یہ حدیث برادران اہل سنت کی تفسیر، جو ہمارے اہل سنت برادران ہیں، بھائی ہیں، ان کی تفسیر، تاریخ اور حدیث کی اکثر کتابوں میں بیان کی گئی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ حدیث جو ہے صرف اور صرف علماء شیعہ نے بیان کی ہے یا علماء مذہب اہل بیت نے بیان کی ہے، نہیں، بلکہ برادران اہل سنت نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث متفقہ ہے، اس پر کسی کو اختلاف نہیں، سب متفق ہے، سب اس سے اتفاق رکھتے ہیں کہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سرزد ہوئی ہے، آپ نے ایسا فرمایا ہے، آپ نے ایسا کیا ہے غدیر خون کے میدان میں، صحیح ہے، یہ واقعہ ہوا ہے، یہ حدیث اللہ کے رسول نے بیان کی ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ علماء اسلام کے بڑے گروہ نے خاص طور پر اس حدیث کے بارے میں مستقل کتابیں تحریر کی ہیں۔ یعنی ایسا ہی نہیں کہ صرف حدیث نقل کر دی یا کسی معتبر کتاب سے حدیث لے لی، نہیں، بہت سارے علماء نے اس پر کتابیں لکھی اسی موضوع پر، یعنی غدیر کے بارے میں کتابیں لکھی۔ اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، کیونکہ انہوں نے ایک عظیم حق پہنچایا ہے، ایک اہم حق پہنچایا ہے، اور جو اللہ کے رسول نے کہا، فرمایا تھا کہ حاضر کو چاہیے، شاہد کو چاہیے کہ وہ غائب تک یہ بات اور یہ پیغام پہنچا دے۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ،
یعنی شاہد جو ہے حاضر جو نہیں ہے ان تک وہ پیغام پہنچا دے. تو گویا انہوں نے خدمت کی ہے. یعنی جنہوں نے حدیث نقل کی ہے انہوں نے بھی بڑی عظیم خدمت کی ہے, بڑا اہم کام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا ہے. اور جنہوں نے جو ہے وہ حدیث بیان کیا صحابہ کرام نے, انہوں نے بھی جو ہے سچائی کو لوگوں تک پہنچایا ہے, وہ بڑا عظیم کام انہوں نے انجام دیا ہے. یہ حدیث پہنچا کے بڑا عظیم کام انجام دیا ہے. اور جن مصنفین نے جو ہے وہ اپنی کتابوں میں اس حدیث کو جگہ دی ہے اور معتبر کتابوں سے اس کو لیا ہے, انہوں نے بڑا عظیم کار عظیم انجام دیا ہے. اور جنہوں نے اس موضوع پر ہی پوری کتابیں لکھ دی ہیں انہوں نے بھی کار عظیم انجام دیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کو اس کے بدلے میں اجر عظیم عطا فرمائے. عظیم کام ہے, ولایت امیر المومنین ہے یہ, ولایت اہل بیت ہے یہ, جس کے بارے میں اللہ عز و جل نے اپنے حبیب اپنے رسول کو یہ کہہ کے مخاطب فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الرسول بلغ, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. میرے حبیب میرے رسول, اے میرے رسول اس پیغام کو پہنچا دو جس کا ہم تمہیں حکم دے چکے ہیں, اور اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا, اور اللہ آپ کو شر سے محفوظ رکھے گا. تو یہ بہرحال ایک عظیم کارنامہ اصحاب کرام نے یا ان علماء نے, محدثین نے, روات نے, مورخین نے, مفسرین نے, جس نے بھی اس سلسلے میں, مصنفین نے, مؤلفین نے, جس نے بھی اس سلسلے میں کام کیا ہے وہ سب اجر کے مستحق ہیں, اور اللہ ہم سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. کہتے ہیں کہ انہی میں سے علامہ امینی رضوان اللہ تعالیٰ نے ایک گراں قدر اور کم نظیر کتاب اس موضوع پر لکھی ہے, اور اس کتاب میں ان 26 علماء اسلام کے نام لکھے ہیں کہ جنہوں نے حدیث غدیر کے موضوع پر الگ اور مستقل کتابیں تحریر کی. انہوں نے کتنے علماء کا نام لیا؟ 26 علماء. لیکن ظاہر ہے جتنا کو انہوں نے مناسب سمجھا یا جن تک ان کی رسائی ہوئی, یا ہو سکتا ہے بہت مشہور علماء ہوں جن کے انہوں نے نام اپنی کتاب میں بیان کیے ہیں, کہ ان 26 علماء نے جو ہے وہ حدیث غدیر کے اوپر مستقل کتاب لکھی ہے, ایک الگ کتاب اپنی الگ الگ کتابیں لکھی ہیں. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ لکھنے والے تو ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ تعداد ان کی بہت زیادہ ہو, اس سے انہوں نے ان کو جو لوگ ان کی نظر میں مثلا عالم, بزرگ عالم تھے یا بزرگ مصنف و مؤلف تھے یا بزرگ شخصیات تھیں یا جن کا ان کو علم تھا مثلا ان کے بارے میں بتا دیا. علماء اسلام کے نام لیتے ہیں 26 علماء اسلام کے کہ جنہوں نے حدیث غدیر کے موضوع پر الگ اور مستقل کتابیں تحریر کی ہیں. بہرحال اللہ عز و جل ان کو اجر عظیم دے جس نے بھی اس موضوع پر کام کیا, چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے اس نے اس عظیم موضوع پر کام کیا. یعنی یہ اس کے بعد جو ہے وہ اب آتے ہیں حدیث غدیر میں مولا کا معنی, اس گفتگو اس کا بھی ہو جائے اور تاکہ جو ہے وہ تھوڑا بات اور زیادہ واضح ہو جائے. حدیث غدیر میں مولا کا معنی, بعض حضرات کیونکہ حدیث غدیر کی صنعت کا انکار نہیں کر سکتے تھے, جیسے بھی آپ کو بتایا کہ حدیث غدیر کا انکار کیسے کریں گے, معتبر اور متواتر روایات میں سے ایک حدیث غدیر ہے. حدیث غدیر کی جو سند ہے متواتر ہے, تو اس کا انکار تو نہیں کر سکتے تھے, پھر کیا کریں. تو انہوں نے جو ہے وہ شوشا, جن کے دلوں میں مرض تھا اور جو چاہتے تھے کہ اہل بیت کو خلافت نہ ملے یا علی علیہ السلام کو خلیفہ بلافاصل تسلیم نہ کریں ہم, انہوں نے بعد میں شوشا جو ہے وہ مسئلہ چھوڑ دیا گمراہ کرنے کا. کیا کہ صاحب مولا کا زمانہ ہے, وہ مسئلہ جو ہے وہ خلیفہ یا مثلا حاکم یا مثلا اس معنی میں نہیں ہے کہ جو حاکم کے معنی ہوتے ہیں, بلکہ وہ تو دوست کے معنی ہوتے ہیں, مولا یعنی دوست, سبحان مولا یعنی دوست. لہذا انہوں نے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حدیث امامت یا خلافت کے موضوع پر ہرگز دلالت نہیں کرتی, بلکہ اس حدیث میں مولا سے مراد دوست ہے. حالانکہ حدیث کے مضمون پر توجہ کرنے اور اس کے ارشاد کے مقام اور وقت نیز دیگر حالات و قرائن بخوبی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس حدیث کا مقصد صرف اور صرف مسئلہ امامت و ولایت بمعنی مکمل رہبری تھا. ان میں سے کچھ قرائن درجے سے ہیں, یعنی بہت سارے قرائن اور حالات ایسے بتاتے ہیں اور ان سے ثابت ہوتا ہے کہ یہاں پر جو مولا کے معنی ہے وہ دوست کے نہیں ہے,
بلکہ رہبر کے اور مکمل رہبری کے ہیں، وہ ان میں سے کچھ جو ہیں وہ درس ہے۔ آیت کون سی آیت تبلیغ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے رسول پیغام کو پہنچا دو جس کا ہم تمہیں پہلے حکم دے چکے ہیں، پہلے نازل ہو چکا ہے، اور اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ تو اتنا یہ لہجہ دے دیا آپ نے شریفہ کا، یعنی اتنے لہجے میں اتنے سخت جو ہے سخت لہجے کا آ جائے کہ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو کچھ نہیں کیا آپ نے، گویا رسالت کا کوئی کام انجام ہی نہیں دیا۔ تو کیا اس سے یہ نہیں لگتا کہ گویا رسالت کے جتنے کام ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب تک انجام دیے ہیں وہ ایک پلے میں ہے، اور یہ جو ہمیں پہنچنے جا رہا ہے جس کا اللہ عز و جل حکم دے رہا ہے یہ ایک پلے میں ہے، یہ نہ کیا تو گویا وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو کیا اسے دوستی پہنچانی تھی اتنے بڑے اہم پیغام میں؟ کیا یہ دوستی جو ہے وہ مثلا صرف دوستی بمانے دوستی یہ جو ہے مثلا جو ہے اسے یعنی اتنا سخت ہو گیا مثلا جو ہے کہ اللہ کے رسول کے سارے کارنامے ایک طرف ہو گئے اور یہ جو ہے کارنامہ مثلا ایک طرف ہو گیا مسئلہ؟ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آیت تبلیغ کے جس کا بیان گزشتہ بحث میں گزر چکا ہے وہ اس واقعے سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ اس کا تند و تیز لہجہ، اس کا تند و تیز لہجہ خطاب اور اس میں موجود قرائن و شواہد اس بات کی بخوبی گواہ ہے کہ یہ گفتگو کسی عام دوستی اور رفاقت کے لیے ہرگز نہ تھی۔ عام دوستی اور عام رفاقت کے لیے نہیں تھی، یہ معاملہ عام نہیں تھا، کیونکہ اس رفاقت اور دوستی کے لیے اس قسم کے اہتمام اور اس کی اتنی اہمیت اور تاکید ضروری نہ تھی۔ عام دوستی، عام رفاقت۔ اسی طرح آئے اکمال الدین جو کہ اس کے بعد پھر نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم نے آج دین کو مکمل کر دیا، ٹھیک، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، تم پر اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا، اور اللہ جو ہے میں تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ تو یہ عظیم آیتیں اللہ عز و جل کا عظیم فرمان مبارک، یہ صرف دوستی ایک عام دوستی کے لیے کہ بس دوستی بمانے دوستی، دوستی بمانے دوستی نہیں، بلکہ یہ پیغام درسا رہا ہے کہ دوستی کے معنی بھی آپ لینا چاہتے ہیں تو پہلے اس کو امام تسلیم کرو، رہبر تسلیم کرو، ولی و سرپرست تسلیم کرو، ظاہر سی بات اس کے بعد دوست تو ہونا ضروری ہے۔ دشمن کو کیسے رہبر مانا جا سکتا ہے؟ مخالف کو یہ کیسی دوستی ہوئی، کیسی رہبری ہوئی کہ مخالف بھی اور رہبر بھی ماننے ہیں؟ بلکہ رہبر سے محبت کی جاتی ہے، رہبر سے دوستی کی جاتی ہے، رہبر کا جو ہے سب دوست ہوتے ہیں، رہبر کے سب لوگ امام کے دوست ہوتے ہیں، لوگ جو ہے حاکم کے دوست ہوتے ہیں، صحیح معنی میں۔ تو اس معنی میں پہلے آپ ان کو خلیفہ مانو، رہبر مانو، ولی و سرپرست مانو، اور ظاہر سی بات ہے دوستی تو اس کے ذمہ خود ہی آ جائے گی۔ کہہ رہے ہیں جانشینی کا مسئلہ یقیناً غیر معمولی اہمیت کا حامل تھا۔ اکمال دین جو کہ اس واقعے کے بعد نازل ہوئی، آئے اکمال دین اس بات کی گواہی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری اور جانشینی کا مسئلہ یقیناً غیر معمولی اہمیت کا حامل تھا کہ جس کی وجہ سے تمام گفتگو کی گئی ہے۔ بے ان تمام مقدمات کے ساتھ اس تپتے ہوئے بیابان، تپتے ہوئے صحرا میں بیابان میں اس تفصیلی خطبے کے ہمراہ لوگوں سے اقرار لینا اور وقت و جگہ کے ان حساس حالات میں حدیث غدیر کو بیان کرنا، یہ سب چیزیں ہمارے مدعی پر، ہمارے مدعا پر یعنی پہلے تو ہم نے آیتیں پیش کر دی یا عام دوستی جو ہے وہ اتنے آیتیں اس میں شدت ہوگی عام دوستی کے لیے، اور دوسرے یہ کہ جو مقدمات وہاں پہ ہوئے، آگے جانے والوں کو پیچھے بلایا، پیچھے والوں کو آگے بلایا، جب سارے ایک مقام پر اکٹھے ہو گئے تو گجاؤں کا ممبر بنایا اونچا، اس پر جو ہے اللہ کے نبی تشریف لے گئے، لمبا چوڑا طویل اور عرض خطبہ دیا، وہ پھر پوچھا الست اولیٰ من انفسکم، اے لوگوں کیا میں تمہارے نفسوں سے اولیٰ نہیں ہوں؟
تو سب نے کیا کہا؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، سب نے ایک زبان ہو کر کہا ہاں یا رسول اللہ، کیوں نہیں، آپ ہمارے اوپر حاکم ہیں، ہمارے ولی ہیں، ہمارے سرپرست ہیں، ہمارے مولا ہیں، بالکل یا رسول اللہ، بے شک یا، کیوں نہیں؟ تو اس کے بعد آپ کیا فرمایا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا حاکم ہوں، میں جس کا ولی و سرپرست ہوں، یہ علی بھی اس کا حاکم ہے۔ پھر سے تپتے ہوئے صحرا میں، بیابان چٹیل میدان میں، دھوپ اوپر سے نیچے زمین تپ رہی ہے، اوپر جو ہے وہ فضا گرم ہے، سورج تیز ہے، اتنے سخت حالات میں صرف ایک دوست پہنچا، یہ عام دوستی نہیں ہے۔ ان تمام مقدمات کے ساتھ اس تپتے ہوئے بیابان میں اس تفصیلی خطبے کے ہمراہ لوگوں سے اقرار لینا، اللہ تعالیٰ میں فضلکم، اور وقت کو جگہ کے ان حساس حالات میں حدیث غدیر کو بیان کرنا، یہ سب چیزیں ہمارے مدعا پر محکم دلیل۔ ہمارا مدعا کیا ہے کہ مولا کے معنی صرف دوست کے نہیں ہیں یہاں پر، بلکہ مولا کے معنی یہاں پر ولی و حاکم اور سرپرست کے ہیں، خلیفہ کے ہیں، یعنی میرے بعد یہ علی حاکم ہے، میرے بعد میرا خلیفہ علی ہے، میرے بعد تمہارا امت کا سرپرست، امت کا ذمہ دار ہے، امت کی بار کو سنبھالنے والا علی ہے۔ جی، مختلف گروہوں، اشخاص اور جلیل القدر صحابہ کی حضرت امیر المومنین قائد الغر المحجلین یعصوب الدین صراط اللہ المستقیم حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو مبارکباد کے علاوہ، مبارکباد تو دی ہی ہے، باقی لگا یمن ابی طالب، یہ تو کہا ہی ہے سب نے، باقی لگا ابن ابی طالب، لقد اصبحت مولایا مولا المومنین، اور بعد میں لقد اصبحت وامسیتا، یہاں تک کہ مطلب جو ہے صحیح۔ اس کے علاوہ اس روز کہے گئے شعراء کے اشعار اور اس کے بعد سے آج تک کہے گئے اشعار، یہ تمام چیزیں اس حقیقت کو عیاں کرتی ہیں کہ یہ گفتگو حضرت علی علیہ السلام کی امامت اور ولایت کے بلند و بالا منصب کے لیے منتخب ہونے کے سلسلے میں تھی، نہ کہ دوستی صرف اور صرف اس قدر اصحاب کرام کا اس میں بیان کرنا، روایت کا معتبر ہونا، حدیث کا متواتر ہونا، علماء کا اپنی کتابوں میں اس کو اتنی کتابوں میں جگہ دینا، خود بہت سارے علماء کا مستقل کتاب عنوان سے لکھنا، بہت سارے شعراء کے اشعار، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اس کے بعد بھی کوئی یہ کہنا چاہے، کوشش کرے کہ نہیں یہ دوستی کے لیے تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوست بھی نہیں بنانا چاہتا علیہ السلام، وہ علیہ السلام سے دوستی بھی نہیں کرتا، اس کی دوستی بھی نہیں ہے علیہ السلام سے، بلکہ اس کے دل کے اندر جو ہے وہ بغض ہے، نفاق ہے، جس کو وہ جو ہے وہ چھپا رہا ہے اور آیات کی غلط تعبیر کر رہا ہے، اور جو ہے وہ حدیث شریف کو جو ہے وہ مثلا اس کے اگر وہ اس کی لفظوں کو نہیں بدل سکتا، اس کی سند کو نہیں بدل پا رہا ہے، تو وہ اس کے معنی کو بدل کر یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں علی کو خلیفہ ماننے والا نہیں ہوں، اہل بیت کو خلافت دینے والا، اہل بیت کی خلافت کو میں تسلیم نہیں کروں گا، اس کا صاف صاف مطلب یہ ہے، صحیح، کیونکہ سب سے پہلے آئے اقبال، اس کے بعد تپتا ہوا صحرا، وہاں کے حالات، قرائن، طویل و عریض خطبہ، لوگوں سے اپنی بلندی و سرپرستی کا جو ہے وہ اقرار لینا، اور اس کے بعد پھر کہنا، پھر اصحاب کرام کا مبارکباد دینا، پھر بیعت کرنا وہاں پر لوگوں کا، بیعت کرنا، مبارکباد دینا، اس کے بعد محدثین کا حدیث نقل کرنا اتنے بڑے پیمانے پر، اس کے علاوہ بعض لوگوں نے مستقل کتابیں، بعض علماء نے مستقل کتابیں لکھی، اس کے علاوہ شعراء کے اشعار وغیرہ وغیرہ، بہت قرائن ہیں سمجھنے والے کے لیے، ماننے والے کے لیے، باقی جسے نہیں ماننا ہے وہ تو اللہ کو بھی نہیں مانتا، وہ تو اللہ کو بھی نہیں مانتا، اور اللہ کو مانتا ہے تو اس کی وحدانیت کو نہیں مانتا، اور اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہے تو رسول اللہ کو نہیں مانتا، رسول اللہ کو مانتا ہے تو بہت سے ان پڑھ مان لیتے ہیں، عالم نہیں مانتے، بہت سے جو ہے اپنے جیسا مان لیتے ہیں، تو یہ تو اپنی سوچ ہے، فکر ہے، جس کو جو کرنا ہے وہ کرے، لیکن دلائل اور شواہد کام نہیں ہے، باقاعدہ بہت سارے دلائل اور شواہد ہیں
جو برادران اہل سنت ہی کی کتابوں میں موجود ہیں. لہذا جو آپ کا متلاشی ہے اسے چاہیے کہ وہ مزید تحقیق کرے، مزید جو ہے وہ کتابیں پڑھے، مطالعہ کرے، حدیث، روایات، تاریخ، ان سب کا مطالعہ، تفسیر، ان سب کا مطالعہ کرے. اس کے بعد جو ہے وہ حق مانے. اور بہرحال اس کے علاوہ بھی بہت ساری روایات اور حدیث، آیات جیسے پہلے بیان ہو چکا ہے، اس بات پر واضح و صریح دلیلیں ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور آپ کے 11 بیٹ فرزند وہ سب اللہ کے رسول کے خلیفہ کے بعد دیگر ہیں، جن میں آخر میں امام زمانہ علیہ السلام آج بھی باحیات اور پردہ غیب میں ہیں. جب اللہ تعالی کا حکم ہوگا تو آپ علیہ السلام جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف انشاءاللہ تشریف لائیں گے اور اس دنیا کو، اس زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. اس زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے جیسے کہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی. وآخر ما دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علی من اتبع الهدى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ. اللهم صل على محمد وعلى محمد.